السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع آسان ترین اور مختصر تجوید القرآن کورس کا سبق نمبر 44 ہے۔ چونکہ ویڈیو بالعموم لمبی ہو رہی ہے، اس لیے ہم بلا تمہید ہی قاری صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں سبق نمبر 44 کے لیے۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 44 ہے، اور کلاس نمبر 44 میں سورہ قریش کی آیت نمبر 3 اور 4 کو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے، اور یہ جو لفظ ہے یہ ہے فَلْيَعْبُدُوا۔ جب اس لفظ کو پڑھیں گے تو یہ جو لام ہے اس لام پر قلقلہ نہیں کریں گے، یعنی اسے اس طرح سے نہیں پڑھیں گے فل فل فل، اس طرح نہیں، بلکہ فل فل یا بودو فل یا بودو فَلْيَعْبُدُوا فَلْيَعْبُدُوا۔ اب اس لفظ کو پڑھیں گے، اور اس لفظ کے شروع میں را ہے، را کے اوپر زبر ہے، لہٰذا را کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے، اور اسے اس طرح سے نہیں پڑھیں گے را را را، بلکہ اسے پڑھیں گے را را را، رب رب رب۔ اب اس لفظ کو پڑھیں گے، اور اس لفظ میں یہاں پر دیکھیں یہ ذال ہے، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، یعنی سی ٹی کی آواز کے بغیر پڑھیں گے، اور اس حرف کی سی ٹی کی آواز کو ختم کرنے کے لیے زبان کی نوک کو اوپر کے سامنے کے 2 دانتوں کے سرے سے جب لگائیں گے تو ذال کے اندر جو سی ٹی کی آواز ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب اس لفظ کو اس طرح سے نہیں پڑھیں گے ہازل ہازل، اس طرح سے نہیں، بلکہ ہاذل ہاذل۔ یہ لفظ ہے بیتی، لیکن اسے وقف میں پڑھیں گے۔ جب وقف میں پڑھیں گے تو تا کے نیچے جو زیر ہے اسے ختم کر دیں گے اور تا کو ساکن پڑھیں گے، جیسے بیت۔ اور اسے پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیے گا کہ جب آپ تا کو پڑھیں تو تا پر قلقلہ نہ ہو، یعنی اس طرح سے نہ پڑھا جائے بیت بیت، اس طرح سے نہ پڑھا جائے، بلکہ تا پر جب آپ پہنچیں تو آواز ختم ہو جائے، جیسے بیت بیت۔ اب اس پوری آیت کو 2 مرتبہ میں پڑھوں گا، اور جب آپ پڑھیں تو اس طرح سے نہ پڑھیے گا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس طرح سے نہیں، بلکہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اب ان 2 الفاظ کو پڑھیں گے۔ اس لفظ میں آپ دیکھیں یہاں پر مد منفصل کی علامت ہے، تو اسے 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر غنہ بھی کریں گے۔ الذی اطعمہم الذی اطعمہم۔ اب ان 2 الفاظ کو پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد جیم حروف اخفاء میں سے ہے، لہٰذا نون ساکن میں اخفاء ہوگا، یعنی نون ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر غنہ اس طرح سے نہیں کریں گے کہ زبان تالو سے لگا کر غنہ کریں، ایسا نہیں کریں گے، بلکہ زبان تالو سے ہٹا کر جب آپ غنہ کریں گے تو اخفاء کے مطابق غنہ درست ہوگا، جیسے من جوع من جوع۔ اگر اس لفظ پر وقف نہ کرنا ہو بلکہ اس لفظ کو آگے اس لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہو تو پھر یہاں پر تنوین اور تنوین کے بعد واو حروف یرملون میں سے ہونے کی وجہ سے یہاں پر ادغام ہوگا، اور پھر اسے اس طرح پڑھیں گے جوع و آمنہم
لیکن یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. یہاں پر نون ساکن کے بعد خا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. یہاں سے یہاں تک اس آیت، لیکن جب آپ پڑھنا شروع کریں تو سانس اندر کی طرف کھینچ لیجیے گا تاکہ آپ ایک ہی سانس میں پوری آیت کو پڑھ سکیں. جیسے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. آج کی کلاس میں یہ جو سبق پڑھا، اس سبق کو آپ اپنے طور پر اچھی طرح یاد کر لیجیے گا تاکہ آپ کے پڑھنے میں مزید بہتری آتی رہے. قاری صاحب فرما رہے ہیں کہ جب میں کوئی لفظ یا آیت پڑھتا ہوں تو اس کے بعد آپ ویڈیو کو روک کر اس لفظ یا آیت کو دہرایا کریں، بلکہ 3 4 مرتبہ اس کو دہرائیں تاکہ آپ دیکھیں کہ جس طرح میں پڑھتا ہوں آپ کی ادائیگی بھی ویسے ہی ہے. اگر اسی طرح ہے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اگر ویسی نہیں ہے تو ایسی پریکٹس کریں کہ جیسے میں پڑھتا ہوں آپ بھی اسی طرح الفاظ کو ادا کریں. درخواست ہے ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ اچھی طرح پڑھنے والا بنائیں، بلکہ قرآن پاک کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کے لیے لوگوں کو تیار کرنے والا بنائیں. اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.